بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل پہلے جو ہے کچھ بنیادی عقائد کو بیان کیا تھا، اب اس کے بعد یہاں سے نئی فصل کو بیان کر رہے ہیں، اور اس فصل کے اندر 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کے ضمن میں 3 عنوانات قائم کیے ہیں۔ اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اس فصل سے ہم بعض برے عقائد اور بری رسموں کو بیان کریں گے، اور بعض بڑے بڑے گناہ جو اکثر دین میں لوگ مبتلا ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو اب بعض تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل کفر اور شرک ہیں، اور پھر ان میں بعض ایسے ہیں جو کفر اور شرک تک تو انسان کو نہیں لے جاتے، البتہ وہ بدعات تک انسان کو لے جاتے، کہ وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے انسان ان کو دین سمجھنے لگ جاتے، گمراہی تک لے جاتے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو فقط گناہ ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کفر کو پسند کرنا اور کفر کی باتوں کو اچھا جاننا۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یعنی اس طرح ان کو اچھا جاننا کہ اپنا دین ان کے سامنے حقیر محسوس ہونے لگے، یعنی اس کی عظمت ختم ہونے لگے۔ ویسے صرف سوچنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ کافر ہونا نا تو اتنی جلدی نہیں ہوگا، تو اس کے اندر یہ قید کا بہرحال کیا رکھا جائے۔ کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا۔ اب یہ ایسا ہوا کہ کبھی کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ اس نے سوچنا شروع کر دیا، حالانکہ پریشانیاں تو انسان کی زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو پھر ایسی مصیبت اس پر نہ آتی۔ تو یہ سوچنا بھی بڑا خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی صدمہ پہنچا، اس کی کوئی اولاد فوت ہو گئی، تو اولاد کے فوت ہونے پر اس نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقصان کر دیا معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کو یہی گھر ملا تھا، اس قسم کی باتیں، تو یہ انسان اس قسم کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں؟ کفر تک لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھ، ٹھیک ہے، جبکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے اس کے سامنے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو وہ اس کے سامنے کیا کرے؟ بس اپنی گردن جھکا اس کو تسلیم کرے، اس میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، ٹھیک ہے، کسی بزرگ وغیرہ کے بارے میں اس قسم کے عقیدے رکھنا کہ ان کو ہمارے احوال کی خبر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نجومی پنڈت وغیرہ کے پاس جا کر اس سے فال نکلوانا، اس کے وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھنا کہ میرا کل کا دن کیسا ہوگا، پھر اس کو سچا سمجھنا، اس پر یقین کر لینا۔ پھر خاص کتابیں ہوتی ہیں، ان کی مدد سے کیا کیے جاتے ہیں؟ فال نکالے جاتے ہیں کہ وہ کتاب کا صفحہ کھولتے ہیں، جو پہلا لفظ جس پہ نظر پڑ جائے وہ اس سے کوئی ایک خاص نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، اور اسی پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کسی اور کو، یعنی اصل جو ذات ہے نفع نقصان دینے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، تو کسی اور کو اسی طرح کیا سمجھنا شروع کر دینا، مختار سمجھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے بااختیار۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مرادیں مانگنے لگ جانا، روزی مانگنے لگ جانا، اور اس طرح سے مانگنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جانور ذبح کیا، لیکن ذبح کے وقت جو ہے نا وہ یا اس میں نیت اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ کسی کی شخصیت کے لیے ان کے نام پر کیا ہے، اور جو ہے یہی نیت کے ساتھ کیا کر دیا، ذبح کر دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔
کسی کے نام کی منت مان لی، کسی قبر کا طواف شروع کر دیا، کوئی خاص مکان متعین کر کے اس کا طواف شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور بات کو کیا کرنا، اہمیت دینا، کسی شخص کے سامنے یا کسی تصویر کی طرح اور اس کے سامنے جھک کر کھڑا رہنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، یعنی کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا اس طور پر کہ اس کا قرب حاصل کرنے کے، اور اسی طرح جو ہے بعض یہ ہوتا ہے کہ جی بچے ہیں کہ کچھ بال چھوڑ دیتے ہیں، بال نہیں کٹواتے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے نقصان سے بچا ہوا ہے۔ اس قسم کے عقیدے رکھنا کہ کسی جگہ کو اتنا ادب کا درجہ دینا جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی خاص بزرگوں کی طرف نام نسبت کرتے ہوئے نام رکھ دینا، اور اس میں عقیدہ بھی ایسے ہی رکھنا کہ مثلا فلاں بزرگ نے یہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی مناسبت سے کوئی نام رکھ دینا۔ تو یہ تمام باتیں یہ کیا ہیں، انسان کو کفر و شرک تک لے جاتی ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس نظام کو چلانے والی ذات ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ بھی اس کائنات کے اندر کیا رکھتے ہیں، اپنا اثر رکھتے ہیں، ان کو مؤثر بھی ذات سمجھنا، تو یہ بھی کیا ہے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پر بڑا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ستاروں کی مدد سے، جو اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ان پر بڑا اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنوں کے بارے میں اچھے برے دن کا عقیدہ رکھنا، کسی خاص مہینے کو یا فلاں تاریخ کو منحوس سمجھنا، جیسے بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھتے تھے، اب بھی بعض لوگ جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دن کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اسلام نے اس چیز کی سختی سے کیا کی، نفی کی ہے۔ کسی کے نام کی قسمیں کھا لینا، کسی کے سر کی قسمیں کھا لینا، کوئی خاص تصویر رکھنا اپنے پاس کہ اس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے حادثات سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں، اس کے نیچے ایک کالا کپڑا لٹکا لیتے ہیں، جوتیاں لٹکا لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں توہمات کے درجے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل جو نفع نقصان دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو اس طرح سمجھے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو یہ کیا ہے، تو یہ انسان کو گمراہی تک، کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ تو پہلے اس کے حصے میں انہوں نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی کہ جو انسان کو کفر و شرک تک لے جاتی ہیں یا اس کے قریب کر دیتی ہیں۔